کیا آپ قادیانیوں کو پہچان سکتے ہیں؟ آئیے میں بتاتا ہوں مسلمانوں کے درمیان دھوکے سے چھپ کر رہنے والے احمدی لاہوری قادیانیوں کو پہچاننے کا آسان طریقہ۔ دھیان رہے کہ 1974 کی پاکستانی آئینی ترمیم اور بعد ازاں 1984 کے امتناع قادیانیت قانونی ایکٹ کی شق 298A، 298B اور 298C کے تحت قادیانی نہ صرف کافر ہیں بلکہ دھوکہ دے کر خود کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے اگر شعائر اسلام کا استعمال کریں گے تو 3 سال قید کی سزا پاکستانی قانون میں موجود ہے۔ یہاں کچھ ایسی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں جو مسلمانوں کے بھیس میں چھپ کر رہنے والا قادیانی اکثر و بیشتر اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مندرجہ ذیل عقائد رکھنا کفر نیز اسلام اور قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہے، کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور قادیانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے، وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی، اور صحیح حدیث میں جو مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم نے نازل ہونا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے ہی کسی مسیح عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ نمبر 2، علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کے نام سے پکارتا ہے۔ فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں باشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتا ہے اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلاف کے تحت کافر قرار دیا ہے، حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بالاجماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ، ان میں سے کسی نے دوسرے فقہ کو ماننے والے کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے ہمیشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت طلب کیا کسی تردد کے ساتھ تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 3، قادیانی چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں، اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ یہ انگوٹھی مرزا قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 4، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے، یہ دھوکہ دینے کے لیے وہ شعائر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری و وضاقتہ کے شعار اور نقل سے بچا جائے جسے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی ایک مٹھی بھر، لیکن قادیانی آپ کو 99% فرنچ کٹ داڑھی میں ملے گا، یا پھر کلین شیف، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعت عہدے دار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا، اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھنے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لے کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔
نمبر 5، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا اور یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئیں گے یا سندھی ٹوپی یا جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو کوئی قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفے کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیض و شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقعہ پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی آئے۔ ویسے وہ بیلٹ کھولتے ہوئے کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھلکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے سب نظر آتا ہے، جو کہ نہ سامنے آتے ہیں اور نہ چھپاتے ہیں، کہ مصداق مسلمان مردوں کو لبھانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفریہ عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام ہے کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آج کے اس دور میں جب کیبل ٹی وی عام ہے اور ڈش اینٹینا کا استعمال پاکستان میں عام گھریلو صارفین کے لیے متروک و معدوم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود قادیانی MTA چینل دیکھنے کی غرض سے اپنے گھروں پر ڈش اینٹینا لگاتے ہیں، اور جن مسلمانوں پر یہ اپنے دجل و فریب کی طبع آزمائی کرتے ہیں ان کو اکثر تبلیغ کی نیت سے اپنا یہ ٹی وی چینل اپنے گھر یا علاقے کے قادیانی مرکز میں بلا کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیوں کا مشہور چینل منارۃ المسیح ہے، جو کہ قادیان انڈیا میں ہے، جس منارہ کو یہ اپنے ٹی وی چینل پر مسلمانوں کے مقابلے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جگہ دکھا کر اس کو مشتہر کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھے نظر آئے گا جیسے کہ عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا پایا جاتا ہے، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا۔ اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد مرزا قادیانی کی ذات ہے لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ نمبر 9، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گرداسپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم سے قبل اور بعد میں بھی پنجاب میں رہا، جہاں موجود سادہ لوہ دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کی آبیاری ہو سکے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے نسل در نسل۔ یہ کچھ نشانیاں بتائی ہیں آپ کو قادیانیوں کی، امید ہے دیکھنے والے اس کو ضرور یاد رکھیں گے اور آگے بھی ضرور شیئر کریں گے تاکہ مسلمان اس قادیانی فتنے سے محفوظ رہیں اور اپنا ایمان سلامت رکھیں۔